بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ دین اسلام کی روشنی میں اپنی زندگی کو سنوارنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل کو اور مت بھولیے بیل آئیکن دبانا تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کی روشنی اب تک سب سے پہلے پہنچے۔ ہم آپ کے لیے لے کر آتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں مستند اسلامی علم، دین کی حقیقی تعلیمات جو بدل دیں آپ کی زندگی، ایمان کو تازہ کر دینے والے سچے واقعات اور آخرت کی تیاری کا آغاز آج ہی کریں۔ آج کا خصوصی مضمون ہے، مضمون کا عنوان قیامت کی نشانی جب جاہل علماء پر حکومت کریں گے، قرآن و حدیث کی روشنی میں ایک تحقیقی جائزہ۔ تمہید: دنیا ایک مسلسل تغیر و تبدل کی حالت میں ہے۔ ہر آنے والا دن انسانیت کو قیامت کی طرف لے جا رہا ہے۔ نبی کریم نے قیامت کی بہت سی نشانیاں بیان فرمائی ہیں، جن میں ایک انتہائی خطرناک نشانی یہ ہے جب امون حکومت جاہل لوگوں کے ہاتھ میں دے دیے جائیں گے اور عالموں کو حقیر سمجھا جائے گا۔ یہ بات آج کے دور میں کھل کر سامنے آ رہی ہے۔ اس مضمون میں ہم اس بات کی تحقیق کریں گے کہ کیا یہ نشانی قیامت سے پہلے پوری ہوگی؟ کیا واقعی جاہل لوگ علماء پر حکومت کریں گے؟ اور اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ حصہ اول، قیامت کی علامات۔ ایک تعارف۔ 1.1 قیامت کیا ہے؟ قیامت کا مطلب ہے وہ دن جب اللہ تعالیٰ پوری دنیا کو فنا کرے گا اور تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کر کے ان کے اعمال کا حساب لیا جائے گا۔ 1.2 قیامت کی نشانیاں دو قسم کی ہیں۔ 1 صغر، چھوٹی نشانیاں۔ 2 کبر، بڑی نشانیاں۔ چھوٹی نشانیاں پہلے ہی بہت حد تک ظاہر ہو چکی ہیں، جن میں سے ایک ہے جب علم الفاٹے لیا جائے گا اور جہالت عام ہو جائے گی۔ حصہ دوم، احاس نبیہ کی روشنی میں جہلاک کا غلبہ۔ 2.1 حدیث۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ علم کو بندوں کے دلوں سے نہیں نکالے گا بلکہ علماء کے انتقال کے ذریعے علم کو ختم کرے گا، یہاں تک کہ جب کوئی عالم باقی نہیں رہے گا تو لوگ جاہلوں کو اپنا پیشوا بنا لیں گے، وہ فتویٰ دیں گے اور خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ صحیح بخاری 100، صحیح مسلم 2673۔ 2.2 مفہوم۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ علم صرف کتابوں میں نہیں بلکہ علماء کے سینوں میں ہوتا ہے۔ جب علماء دنیا سے رخصت ہو جائیں گے تو جاہل لوگ فتویٰ دینا شروع کر دیں گے۔ حصہ سوم، جہلاک کی حکومت، قیامت کی خطرناک نشانی۔ 3.1 حدیث۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، جب امانت ضائع کر دی جائے تو قیامت کا انتظار کرو۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، امانت کے ضیاع کا کیا مطلب؟ فرمایا، جب امون سلطنت نااہل لوگوں کے سپرد کیے جائیں تو قیامت کا انتظار کرو۔ صحیح بخاری 6496۔ 3.2 تشریح۔ یہ وہی زمانہ ہوگا جب سیاست، قیادت، عدلیہ، میڈیا اور دیگر اداروں میں نااہل، جاہل اور بددیانت لوگ مسلط ہوں گے۔ یہ قیامت کی نشانی ہے۔ حصہ چہارم، علم کا زوال اور جاہلیت کی آمد۔ 4.1 علم کے خاتمے کی وجوہات۔ 1 علماء کی وفات۔ 2 علم کو سیکھنے میں سستی۔ 3 دنیا کی محبت۔ 4 علم دین کو تجارت بنانا۔ 4.2 اس کا نتیجہ: 1 دین کی غلط تشریح۔ 2 حرام کو حلال قرار دینا۔ 3 اہل علم کو بے عزت کرنا۔ 4 جاہل مفتیوں کا عروج۔ حصہ پنجم، جب جاہل عالم پر حکومت کرے۔ 5.1 قرآن کی روشنی میں، کیا وہ لوگ جو جانتے ہیں اور وہ لوگ جو نہیں جانتے برابر ہو سکتے ہیں؟ سورہ الزمر 9۔ یعنی علم والے اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے، لیکن قیامت سے پہلے کا زمانہ ایسا ہوگا کہ جاہل لوگ حکمران بنیں گے اور علم والے دب جائیں گے۔ حصہ ششم،
موجودہ دور کی علامات آج کی دنیا پر نظر ڈالیں۔ 1. کیا اکثر حکمران علمائے دین سے نفرت نہیں رکھتے؟ 2. کیا جاہل عوام فیس باغ یوٹیوب کے مفتیوں کو ترجیح نہیں دیتے؟ 3. کیا علماء کو پیچھے رہ جانے والے نہیں کہا جاتا؟ 4. کیا جاہلوں کو قومی لیڈر، میڈیا ایکسپرٹ اور رہنما مانا نہیں جاتا؟ یہ سب اسی حدیث کی سچائی ہے۔ حصہ ہفتم، اسلام میں علم اور علماء کی اہمیت۔ 7.1 قرآن میں علم کی فضیلت۔ اللہ ان لوگوں کے درجات بلند کرتا ہے جو ایمان لائے اور جنہیں علم دیا گیا۔ سورہ المجادلہ 11۔ 7.2 نبی کا فرمان، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ ابن ماجہ 224۔ حصہ ہشتم، جاہل کی حکومت کے نقصانات۔ 1. شرعی قوانین کا مذاق۔ 2. دین کو بدل دینا۔ 3. فتنوں کا ظہور۔ 4. عوام کا گمراہ ہونا۔ 5. اسلام کا کمزور ہونا۔ حصہ نہم، فتنے اور قیادت کا بگاڑ۔ نبی نے فرمایا، قیامت سے پہلے فتنوں کا ظہور ہوگا اور ہر طرف اندھیرے جیسے حالات ہو جائیں گے، یعنی جب جاہل لیڈر بنیں گے، حق و باطل کا فرق مٹ جائے گا تو دین کے ماننے والوں پر آزمائش آئے گی۔ حصہ دہم، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ 1. علماء سے تعلق قائم رکھیں۔ 2. سوشل میڈیا کے فتنہ مفتیوں سے بچیں۔ 3. دینی تعلیم عام کریں۔ 4. دین کے اہل کو دین کی رہبری دیں۔ 5. قرآن و سنت پر عمل کریں۔